وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ الحمد للہ اور حضور سرور کون محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے، چونکہ نور شریف کا مہینہ اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لحاظ سے ہم یعنی اہل سنت و جماعت اس مہینے میں خصوصاً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، ذکر ولادت بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا اور سنانا یہ کوئی چھوٹی شے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے، بہت ہی بڑی عظمت والی شے ہے۔ کتاب الشفا میں علامہ ایاز مالکی علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امت پر واجب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے یا کرے، امت پر واجب ہے کہ وہ باادب رہیں، وہ اپنے آپ میں اگر متحرک ہوں تو پرسکون ہو جائیں، بے چین ہو تو چین سے ہو جائیں، غمگین ہو تو خوش ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نیاز مند اور رضامند ہو جائیں اور اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ میرے آقا کے ظاہری حیات میں کرتے تھے، تو امت پر فرمایا کہ یہ واجب ہے جب نبی کا ذکر ہو تو ان کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ گویا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف فرما ہوں، میرے آقا میرے سامنے ہے، میں ان کا ذکر سن رہا ہوں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے شفا شریف جب آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ بھی ہے، اس میں بعض مقام پر ایسا ہے کہ صوفیہ میں ایسی جماعت گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا نام لینا جب تک وہ باوضو نہیں ہو جاتے تھے تب تک اللہ کے نبی کے نام اور ان کا ذکر جائز نہیں سمجھتے کہ تمہاری زبان پاک نہیں، پہلے وضو کر گیا۔ یعنی یہ مقدس ذکر جب سنو یا سناؤ یا کہو گی زبان سے تو تم باوضو ہو، مؤدب ہو،
ادب کے ساتھ ہو، دل کے دروازوں کو کھولو کہ گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف فرما۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے بھی امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام فقہ کے امام مالک، ان کے دور میں ابو جعفر منصور عباسی، خلفائے عباسی کا ایک بادشاہ تھا ابو جعفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس آیا زیارت کی نیت سے۔ بادشاہ چونکہ تھا اس لیے آوازیں اونچی کرنے لگا، زور زور سے بولنے لگا۔ بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی سلطنت ہے، کون ٹوکے؟ امام مالک کی وہ شان تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اور جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ موطا امام مالک کی لکھی گئی، یعنی امام مالک کی کتاب حدیث بعد میں بخاری شریف آئی۔ امام مالک نے دیکھا کہ ابو جعفر منصور عباسی جو بادشاہ ہے اللہ کے نبی کے حضور دور سے بول رہا ہے، کہا کہ یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، آپ امیر المؤمنین اگرچہ ہیں لیکن جس کے حضور آپ ہیں وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہیں، اللہ نے ان کی بہت عظمت اور بہت شان بیان کی ہے، اے امیر المؤمنین اپنی آواز یہاں اونچی نہ کرنا۔ تو جب یہ کہا دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور اگر اونچی ہو گئی تو تمہارا سارا عمل خراب برباد سب بیکار ہو جائے تمہارا۔ تو جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ یہ آیت تو ظاہری حیات میں تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے ظاہر میں ہو تب تم ان کے حضور اگر پیش ہو تو اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ امام مالک نے کہا نہیں، میرے نبی کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، فرمایا وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، فرمایا کہ میرے نبی کی وہ شان ہے جو ظاہری حیات میں شان تھی، وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی اللہ نے وہی شان رکھی ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی کا ذکر اس انداز سے کرو، بے ادبی کے انداز سے کرو، بغیر تعظیم کے ساتھ کرو، تو گویا کہ تم نے اللہ کے نبی کی توہین کی۔ ان کے ارد اگر چلاؤ، آوازیں اونچی کرو، گویا کہ تم نے اللہ کے نبی کے ظاہری حیات میں اپنی آوازوں کو اونچا کیا۔ تو جب یہ کہا تو مبہوت ہو گیا اور امت کو بتایا امام مالک نے کہ یہ نبی ایسے نبی ہے کہ جب یہ اگر ظاہری حیات میں تب بھی ان کی عظمت، ان کی تعظیم جس طرح صحابہ کرتے تھے، بعد میں آنے والے جو امت ہے اگر اللہ کے نبی وصال ظاہری فرما جائے تب بھی اگر ان کا ذکر ہو، ان کا بیان ہو، ان کا اذکار سنے یا سنائے، تب وہ ان پر واجب ہے کہ وہ ذکر کرے تو تعظیم کے ساتھ کرے، ادب کے ساتھ کرے، اپنے دل کے دریچے کو کھول کے کرے، اس انداز سے کرے کہ گویا کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ روبرو بیٹھے۔ یہ تعظیم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود میرے آقا بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آج آپ سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز، چاہے وہ نسب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ حسب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ فضیلت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے، سب سے بلند والا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شان اپنی بیان کی، حسب نسب کے لحاظ سے کہ میرا حسب، میری شان، میری عظمت جس طرح سے ہے اسی طرح سے میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے۔ یہ سن لو، امت کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں کنانہ کو فضیلت دی۔ فرمایا واصطفى قریشا من کنانہ، کنانہ میں اللہ نے قریش کو فضیلت دی۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قریش میں اللہ نے بنی ہاشم کو فضیلت دی۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور میرے آقا فرماتے ہیں گویا کہ میں ان تمام فضیلتوں کا جامع بنی ہاشم کے خاندان سے، ان کے نسب سے ہوں۔ یہ فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ
کیا پیارا سلسلہ. علماء متأخرین اس بات پر متفق ہیں. ملا علی قاری ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہے، علامہ حلوی ہے، دیگر اور علماء احناف ہے یا علماء غیر احناف ہوں، وہ کہتے ہیں متأخرین کے علماء کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی سلسلہ میں آئے، چاہے وہ عبداللہ ہے، چاہے وہ عبد المطلب ہو، چاہے وہ ہاشم ہو، چاہے وہ عبد مناف ہو، چاہے وہ قصی ہو، کلاب ہو، مرہ ہو، کعب ہو، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل تک اور وہاں سے حضرت آدم تک جتنے بھی آئے سب عزت و عظمت والے آئے، سب مومن ہوئے، سب موحد ہوئے، سب اللہ کو واحد وحدہ ماننے والے، کوئی بھی ان میں کافر مشرک نہیں تھا. اب آپ دیکھیں میرے آقا نے فرمایا وَاصْطَفَانِي، مجھے قریش میں سے چنا کر، بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم نے مجھے چنا میرے خاندان پر. قریش تو میرے آقا کے خاندان میں کوئی نہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں قریش کہاں، جب ہم نسب پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کا قریش کہاں، یہ کہاں سے قریش آیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے حدیث میں خود اپنا نسب بیان کیا، فرمایا کہ میں بیٹا ہوں عبداللہ کا، وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، وہ بیٹے ہیں ہاشم کے، وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں قصی کے، وہ بیٹے ہیں کلاب کے، وہ بیٹے ہیں مرہ کے، وہ بیٹے ہیں کعب کے، وہ بیٹے ہیں لوئی کے، وہ بیٹے ہیں غالب کے، وہ بیٹے ہیں فہر کے، وہ بیٹے ہیں مالک کے. یہاں سے لے کر کے عدنان تک بیان کیا بخاری کی حدیث ہے. عدنان تک بیان کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ قریش نہیں، قریش کہتے ہیں کب پڑھا، میرے آقا قریشی ہیں، حضرت ابوبکر قریشی ہیں، حضرت عمر قریشی، حضرت عثمان قریشی، مولا علی قریشی. تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام ہے فہر بن مالک. یہ تقریباً 10ویں پشت میں فہر بن مالک. اور یہ فہر بن مالک یہ چونکہ بہادر تھے، عرب میں ان کا ایک دبدبہ تھا، غلبہ تھا، تمام قبائل عرب پر ان کا کنٹرول تھا، یہ غلبہ رکھتے تھے. تو اور قریش کا معنی کیا؟ قریش کا معنی وہ جو بہادر، قریش کا معنی یہ کہ جو تمام لوگوں پر غلبہ رکھتے. قریش سمندر کی ایک مچھلی کا نام تھا، وہ مچھلی جو تمام مچھلیوں پر غلبہ رکھتی ہے، تمام مچھلیاں جس سے ڈرتی ہوں، تمام مچھلیاں جس سے مغلوب ہو، جو غالب مچھلی ہوتی تھی اس کو قریش کہا جاتا تھا. تو جو فہر بن مالک تھے، حضرت فہر، ان کے اندر بہادری، شجاعت، طاقت و ہمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ تمام قبائل پر اکیلے غلبہ رکھتے تھے. اس لیے تمام قبائل نے مل کر کے ان کا نام قریش کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل جب آپ دیکھیں گے تو والدہ بھی قریشی ہے اور والد بھی قریشی، دونوں طرف سے میرے آقا قریشی. پھر آپ دیکھیں قریش میں میرے آقا نے فرمایا کہ ہاشم کو چن لیا. ہاشم میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کا نام، جن کا نام پردادا. اب ہاشم یہ بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف کے بڑے بیٹے، یہ ہاشم جو ہے عبد مناف کے بڑے بیٹے، بڑے زہد و تقویٰ کے حامل، بڑے عبادت گزار، بڑے سخی، اپنی دولت کے خزانے کا منہ امت کے لیے کھول دینے والے، اور ایسے کہ جب 10 سالی پڑ جائے تو پورے عرب میں کسی کا در نہ کھلا ہو، ہاشم کا در ضرور کھلا ہوتا تھا. یہ ان کی شان تھی. حج کا مہینہ جب آیا تو حاجی آئے، بڑے بڑے دور دور سے حاجی آتے تھے. اور یہ لوگ چونکہ ہاشم جو تھے عبد مناف سے متولیت تھے، یہ سجادہ نشین ہوئے خانہ کعبہ کے متولی تھے. ہاشم چونکہ حج کے موقع پر باہر تھے، ملک شام تھے، ان کو پتا چلا کہ حاجی آئے ہیں اور 10 تاریخ ہو گئی، رات پڑ گیا، بالکل کھانے کے لیے جانے پڑ گئے. ہاشم کو معلوم ہوا، انہوں نے شام سے خشک روٹیاں خریدی، جو بھی پیسہ تھا لگا کے روٹیاں خریدی. پھر آئے ملک عرب میں، آنے کے بعد ان روٹیوں کو چور کیا، اونٹ کا گوشت پکایا، اس کا شوربہ تیار کیا، شوربے کے ساتھ ان روٹیوں کے چور کو ملایا اور اس کا سرید یعنی مالیدہ بنایا. اور مالیدہ بنا کر کے ان چاچے کرام کے سامنے پیشیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھایا.
تو ان کا نام پڑ گیا، حالانکہ ان کا نام تھا عمرو، اب ان کا نام پڑ گیا ہاشم، کہ روٹیوں کو چور کرنے والے یہ ہاشم۔ ان کی شان ہو گئی ہے کہ یہ سخی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان کی شان، ان کی صلب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا، ان کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی شان یہ تھی کہ ان کے اندر سے مشکل خوشبو آیا کرتے۔ پھر جب اتنی فضیلتوں کے حامل تو مدینہ المنورہ میں دو قبیلے تھے جو بڑے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج میں ایک نام ہے عمرو کا، عمرو کی بیٹی کا نکاح، سلمہ جو تھی ان کا نکاح ہوا ہاشم، یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ، کیا نام؟ سلمہ۔ اب ان سے نکاح ہوا، پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب۔ عبد المطلب میں جب وہ نور چمکا، نور نبوت، اب دیکھیے کہ ان کے اندر سے بھی بڑی خوشبو مشکل آ رہی ہے جو ہاشم کے اندر تھا۔ اور ان کی یہ شان تھی کہ قبیلہ عرب میں بڑے مرتبے پر فائز تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے، ان کو سنتے تھے، اور جب دہر پڑ جاتی ان کو ان کا یہ مقام تھا، ان کا یہ عالم تھا، اپنی دولت کو لٹاتے تھے، لیکن قبیلہ عرب میں کے لوگ جب جمع ہو جاتے اور اس انداز سے ان کو لے کر کے پہاڑ پر چڑھ جاتے، اور جب چڑھتے تو پھر وہ کہتے، دعا کرتے اللہ سے، اے اللہ عبد المطلب کے صدقے ہماری دعا قبول کر، اللہ عبد المطلب کے صدقے دعائیں قبول کرتا، ان کی کارسانی کو دور کرتا، مصیبتوں کو دور کرتا۔ یہ عبد المطلب کی شان ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ وہ نور آیا حضرت عبداللہ میں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی بڑی شان ہے، اپنے باپ کے اولادوں میں سب سے لاڈلے، سب سے حسین و جمیل، سب سے پیارے، سب سے خوبصورت۔ جب ان کی عمر ہوئی، جوانی کے عالم میں جب یہ پہنچے تو یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے نور پر پیشانی پر، ان کے پیشانی پر نور چمکتا ہے، ایسا نور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، تو انہوں نے سمجھ لیا یہ تو ایسے ہے گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں۔ ان کے پیشانی میں وہ نور چمکتا، ان کے اندر سے وہ خوشبو آتی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہودیوں نے نکالا۔ ایک دفعہ جنگل میں گئے شکار کے لیے، یہودیوں نے پلان بنایا کہ اب ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون مار سکے۔ اب دیکھا کہ یہ اکیلے ہیں، وہ یہودیوں کا پورا لشکر پورا جاہو جلال کے ساتھ آیا ان کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور فرشتوں سے ان کی حفاظت کی۔ اب اسی درمیان ایک نام ہے وہب بن عبد مناف، وہب بن عبد مناف بڑی جنگل میں تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ عام شخص ہے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ عرش سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، یہ کوئی عام مرتبہ پر فائز نہیں، یہ تو بڑی عظمتوں والا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی حضرت آمنہ، ایسی عظمت والی تھی، ایسی عصمت والی تھی، انہوں نے یہ عہد کر لیا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو اس چاند والے عبداللہ سے کروں گا، کسی اور سے۔ اب حضرت آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ عبد المطلب کے پاس، اشارتاً کنایتاً یہ بات کہو کہ میری بیٹی ہے، نکاح کر لیں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے نکاح ہو جائے۔ عبد المطلب کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا حسین و جمیل ہے، وہ عزت و عظمت پر فائز ہے، وہ عظمت و پارسائی کا یکتے روزگار ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بیٹی ملے جو بھی وہ ہو جو عظمت و عظمت میں بہت اعلیٰ ہو، پارسائی میں اعلیٰ ہو، نگاہ بھی حفاظت میں ہو، اور اس انداز سے ہر طریقے سے وہ حفاظت میں ہو۔ جیسے ہی یہ رشتہ گیا حضرت عبد المطلب کے پاس، انہوں نے قبول کر لیا، رشتہ قبول ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ سے نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد 24 سال کی عمر تھی، نکاح ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہ حمل، وہ نور نبوت جو ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے عبداللہ میں آیا، اب حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں آیا، ان کے شکم مادر میں آیا۔ جیسے وہ آیا، تاریخ میں یہ گواہی موجود ہے آج بھی کہ علماء فقہا کہتے ہیں جیسی وہ حمل حضرت آمنہ کے شکم پاک میں آتا ہے، جانوروں کو اللہ نے گویائی عطا کر، اور اس انداز سے ملک عرب میں جو جانور تھے اللہ نے ان کو فصیح زبان عطا کی، وہ ایک دوسروں کو خوشخبری دے رہے ہیں، ایک دوسروں کو بشارت دے رہے ہیں کہ اب تو وہ آنے والا ہے جس کی
اب تو وہ آنے والا ہے جو تمام انبیاء کا خاتم ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اب ہمارا سردار آ رہا ہے۔ اور اس انداز سے انہوں نے کہا، ان جانوروں نے آپس میں کہا، یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ دریاؤں کے جانوروں نے بھی بولا، سمندروں کے جانوروں نے بھی بولا، بحری جانوروں نے بھی بولا، اور خشکی جانوروں نے بھی بولا، اور بشارت دی ایک دوسرے کو۔ اور پھر حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ جس رات نور نظر کی ولادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ٹوٹا، ایسی روشنی پھیلی کہ میں مکہ المکرمہ میں موجود ہو کر کے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اس نور کے ذریعے سے ایسا نور پھیلا، میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھا، میں نے دور دراز کے محلات کو دیکھ لیا، میں سمجھ گئی کہ یہ آنے والا ایسا ہے کہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ تو بہت فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور خود حضرت آمنہ کہتی جب ولادت ہوتی ہے میرے نور نظر کی، ایک لمحے کے لیے مجھ سے وہ غائب ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک بادل سایہ پگن ہے، سیرت حربیہ میں یہ موجود ہے، مجھ پر ایک بادل سایہ پگن ہے، اور اس بادل کے اندر سے آوازیں آ رہی، کبھی پرندوں کے چہچہانے کی آواز، کبھی جانوروں کے گنگنانے کی، بولنے کی آواز، کبھی انسانوں کی آواز، اور یہ آواز آ رہی کہ لے جاؤ اس کو دریاؤں میں بھی اس کو دکھاؤ، لے جاؤ اس کو سمندروں پر بھی سیر کراؤ، لے جاؤ پورے عالم کی اس کو سیر کراؤ، تاکہ تمام لوگ جان جائے کہ یہ آنے والا ایسا نہیں ہے، عام نہیں، یہ آنے والا وہ حضرت آدم کی صورت لے کے آیا ہے، یہ آنے والا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت لے کے آیا ہے، یہ آنے والا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت لے کے آیا ہے، یہ آنے والا وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان لے کر کے آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی وضاحت لے کے آیا، آنے والا وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت لے کے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کو لے کے آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو لے کے آیا، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت کو لے کے آیا، یہ آنے والا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت بہادری لے کے آیا، یہ آنے والا وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عزت و بارزائی لے کے آیا، یہ آنے والا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ لے کے آیا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے کہا، کیوں نام منائے میلاد النبی، تمام انبیاء کا خاتم آ رہا، خاتم النبیین آ رہا، اور ایسا آ رہا کہ لم یاتی نبی رکب فی نظری، اس لے تو رسول پیدا جانا، جب راج کو تاج کرے کر ہوئے اے تجھ کو شہید اترا جانا۔ فرمایا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں، حضرت آمنہ کا بیان، یہ آنے والا کوئی عام نہیں، بڑی عظمتوں کا عام ہے۔ تو یہ بادل جب سایہ پگن تھا، میں نے یہ آواز سنی، پھر اس کے بعد چرندوں پرندوں اس انداز سے بڑے بڑے لوگ میرے حضور، یہاں تک کہ میں حضرت آمنہ کہتی میں نے دیکھا کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ، کہیں جنت کی حوریں آ کر کے مجھے بشارت دے رہی، اور اس انداز سے آنے والے کی بشارت مجھے بتا رہی ہے کہ گویا کہ میرے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ گیا۔ اسی لیے تو امام جابر کہتے ہیں کہ یہ آنے والا اول ما خلق اللہ من نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، یہ آنے والا بشر تو ہے لیکن یہ آنے والا اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، شانوں کا حامل ہے، یہ فرمائیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ 12ویں شب جب ہوگی، حالانکہ اس کا اختلاف ہے، 4 قول مذکور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ ان کی کتاب ہے، اس میں 4 قول لکھے ہیں، 4 قول ہے کہ جس پہ اللہ کے نبی کی ولادت، یا تو 3 یا تو 8 یا تو 10 یا تو 12۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم 12 کو مناتے ہو، تو ہم کہتے ہیں تم 3 کو مناؤ، ہمیں کیا، ہم تو 1 سے لے کر کے 12 تک میلاد کرتے ہیں۔ ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم تو کسی تاریخ کو نہیں دیکھتے، 12ویں تک ہم میلاد ہی میلاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ 1 میں بھی ہو سکتا ہے، ہم تو 2 میں بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو 3 میں بھی ذکر کرتے ہیں، 8 میں بھی کرتے ہیں، 10 میں بھی کرتے ہیں، 12 میں بھی کرتے ہیں، جس کو تم چاہو، 8 کو چاہو، 12 کو چاہو، 10 کو چاہو، 3 کو چاہو، جس میں تم چاہو اللہ کے نبی کا ذکر کرو، میلاد مناؤ۔ یہ میلاد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تو فرشتوں نے منایا اور بشارتیں دی، جانوروں نے منایا۔ جس انداز سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ گویا کہ میرے نبی آئے، اسی انداز سے جانوروں نے بھی یہ کہا کہ ہاں اے ابوبکر تمہارے نبی بھی آئے، لیکن حال یہ ہے کہ میرے بھی تو نبی آئے۔ چیونٹیوں نے بھی کہا کہ ہاں حال تو یہ میرے نبی بھی تو آئے۔ یہ نبی ایسے نبی ہے جو ایک چھوٹے کے لیے نہیں، ایک مقام کے لیے نہیں، ایک جگہ کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے یہ نبی بنا کے بھیجے گئے، یہ رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اس انداز سے ان کی شان یہ ہے، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں، ہم کیا ان کی شان بیان کریں۔ اسی لیے
صوفیہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کا ذکر کرو، جب بھی ان کا نام لو، تمہاری زبان بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، اور اس انداز سے ان کا ذکر کرو کہ تم باوضو رہا کرو، تم اس انداز سے ذکر کرو کہ تمہاری زبان ایسی زبان ہو جو شیریں بیان ہو، اور اس انداز سے تمہارا اللہ کے نبی کا ذکر کرو کہ تمہارا دل کشادہ ہو، کھلا ہو، اور چہرہ مرجھایا ہوا نہ ہو، چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو، اور تم گویا کہ ایسا ذکر کرو کہ گویا کہ تم اللہ کے نبی کے حضور تشریف فرما ہو، بیٹھے ہو، تمہارا ذکر اللہ کے نبی سن رہے ہیں، تمہیں تعظیم سے بھی نوازے، تمہیں تحسین بھی دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا۔ جب 12ویں شب ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ آخری بات ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ آنے والا بڑی عظمتوں کا عامل ہے، ہم کیا ان کی شان بیان کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کتاب الشفا اگر ہو سکے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں کتاب الشفا، قاضی عیاض مالکی کی کتاب۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ذکر ہوتا تو بعض ایسے ہیں جو حالت کیفیت ایسی ان کی ہو جاتی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ بالکل خوش ہو تو رونے لگے، اگر وہ رونے لگے تو خوش ہو جائے، اس انداز سے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی کا۔ وہ آخری میں یہی کہتے ہیں، اخیرت ہے کہ ہم یہ آنے والے کی شان کیا بیان کرے، اللہ ہی جس کو کہے اور اللہ ہی اپنی شان بیان کرے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اس انداز سے قرآن کی تفسیر دیکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمام انبیاء آئے، امام کہتے ہیں کسی پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، رب نے احسان جتایا امت پر کہ اے امت سنو، اے مسلمان، اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں وہ چیز دی، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اس لحاظ سے سب سے بڑا احسان اللہ نے کہا مجھ پر، تمہارا مجھ پر یہ، اللہ نے یہ کہا کہ میرا احسان تم پر یہ سب سے بڑا ہے کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عنایت کر دیا اور تمہیں دے دیا۔ تو اب سوچو کہ ہم کیا ان کی شان بیان کریں، جب رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھیج کر کے کہتا ہے امت سے کہ تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کیا، اور بھی تو نعمتیں ہیں لیکن اور نعمتوں پر نہیں کہا، اس پر اللہ نے کہا کہ تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ اب آپ دیکھیں 12ویں شب تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولادت باسعادت کا وقت تھا، نام بریدہ، ختنہ شدہ، مشک میں معطر، مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے، اور وہ مقام جو پہلے یہ نجدی حکومت سے پہلے مولد النبی سے مشہور تھی۔ علامہ شیخ عبداللہ قادری دہلوی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہر 12ویں شب ہم وہی مولد النبی مکہ المکرمہ میں مناتے، وہاں قرآن خوانی ہوتی، وہاں ذکر و میلاد ہوتا، کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام ہوتا، یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبداللہ قادری دہلوی اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جب ہم یہ کرتے تو آج بھی اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی جب یہ رات آتی، اور لوگ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ کے نبی نے اپنے پہلا قدم دنیا میں رکھا، وہی وہ مقام ہے۔ آج بھی 12ویں شب میں علامہ شیخ عبداللہ قادری دہلوی کہتے ہیں کہ وہاں سے مشک کی خوشبو آتی، ہم محسوس کرتے، ہم کھڑے ہو جاتے، صلاۃ و سلام کرتے، اور اس انداز سے کہا کہ ہمارا یہ ہر سال کا معمول تھا کہ ہم وہاں میلاد مناتے۔ لیکن یہ نجدی حکومت، اچھا اس سے پہلے اس دور میں شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی کا نام سنا ہو، ان کی کتاب سیرت الرسول، انہوں نے بھی یہ چیز لکھا، کہتے ہیں کہ جب یہ نجدی حکومت نہیں آئی تھی، علماء کا معمول تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے حفاظ کو لیتے، وہ اچھے انداز سے قرآن پڑھتے، وہاں قرآن خوانی ہوتی، ذکر میلاد ہوتا، اس انداز سے اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا۔ تو گویا کہ بتانا مقصود یہ ہے آپ کو کہ مکہ المکرمہ میں جب یہ نجدی حکومت نہیں تھی تو وہاں بھی میلاد کا جشن منایا جاتا تھا اور میلاد کا ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے نجدی حکومت آئی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ انہوں نے اس گھر کو بند کیا، پہلے بند کرنے کے بعد اس نے ایک لائبریری چھوٹی سی کھول دی۔ لائبریری کھولنے کے بعد جب آپ 12ویں شب میں وہاں جائیں گے، وہاں تالا لگا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے، وہاں ذکر و اذکار نہیں کر سکتے۔ علامہ شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں مجھ پر پابندی لگ گئی، میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام نہ پڑھوں، لیکن اللہ کے رسول کا کرم ہوا، میں چھپ کر کے جیسے سلام عرض کرنے لگا مجھے مشکل خوشبو آنے لگی۔ آج بھی انہوں نے کہا 12ویں شب یہ معمول ہے وہاں اس مقام پر، یعنی 1400 سال پہلے جو نبی آئے
آج بھی ان کے درمیان جس مقام پہ وہ آئے تو وہ مشک سے معطل ہے، وہ آج بھی کچھ بچے سے بتا رہی ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں حضرت آمنہ کہتی ہیں، وقت تو بہت ہی کم ہے، والد تو تھے نہیں ولادت کے موقع پر، والد تو تھے نہیں ولادت کے موقع پر کہ آتے سینے سے لگاتے، دادا تھے حضرت عبد المطلب، دادا کو بلایا گیا، عبد المطلب تشریف لائے خانہ کعبہ کی زیارت وہ طواف کرنے کے لیے، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر آپ کا ایک پوتا آیا بہت ہی خوبصورت والا، چاند کے چہرے والا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا طواف کو چھوڑا، آئے اپنے رخت جگر کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد واپس پلٹے اور گئے خانہ کعبہ کے اندر۔ اب خانہ کعبہ کے اندر گئے تو ہوا کیا؟ سورۃ انبیاء میں آپ دیکھیں گے علامہ صاحب انبیاء لکھتے ہیں کہ فَطَمَا يَلَتِ الْكَعْبَةَ وَحَرَّتْ سَاجِدًا نَحْوَ الْمَقَامِ، کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جیسے اس پیارے بچے کو خاتم النبیین کو لے آئے، کعبہ نے ان کے کلام کیا اور جیسے کلام کیا گویا کہ وہ سر بسجود ہے، اپنے سر کو سجدے میں گرائے ہوئے اور وہ اس بچے کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ اور علامہ سیرت ہشام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، ایک بار کا معاملہ نہیں تھا، فرمایا لیلۃ ولادتی صلی اللہ علیہ وسلم تسلسلت الکعبہ ولم تكن ثلاثۃ ایام ولیالین، فرمایا ایک دن ایک لمحے کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ جیسے عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے پیش کیا ہے، 3 دن تک کعبہ اسی عالم میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے نبی کو سلام عرض کر رہا ہے۔ اس لیے امام کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر کچھ تھر تھرا کے گر گیا۔ یہ میرے امام نے کہا، فرمایا کہ اب آپ دیکھیں 3 دن تک یہ معاملہ ہوا۔ اب آپ سمجھیں کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 3 دن تک یہ ماجرا دیکھا، سیرت میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد جیسی خبر پہنچی ابو لہب کو، وہ ابو لہب جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب پوری ایک صورت نازل ہوئی، جس کی مذمت میں، جس کی جو ہے توہین ایک طریقے سے کہیے اس کے کفر میں، اور وہ جہنمی کتا اس لحاظ سے ابو لہب۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب کو بھتیجے کی جب بشارت ہوئی کہ بھتیجا آیا، میرے بھائی کا لڑکا آیا، اب ابو لہب نے کیا کیا؟ طیبہ کو اس طریقے سے آزاد کر دیا جو اس کی لونڈی تھی، اپنے انگلی کی نشانی۔ شیخ عبداللہ بن محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے چونکہ محمد بن عبداللہ ہونے کی خوشی میں، محمد بن عبداللہ ہونے کی خوشی میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا اور سخت کافر تھا۔ جب وہ مرا حضرت عباس سے پوچھا کیا حال ہے بھائی؟ کہا کہ کبھی بھی خیر نہیں دیکھا، کبھی بھی مجھے آسانی نہیں ملی، لیکن جیسے ہی پیر کا دن آتا ہے، جیسے ہی سوموار کا دن آتا ہے، جیسے ہی دوشنبے کا دن آتا ہے، مجھ پر عذاب ہٹا لیا جاتا۔ میری انگلیوں میں جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس میں چشمہ جاری ہوتا، مجھے پیاس لگتی میں منہ میں لگاتا اور اس سے پانی میں پیتا اور میری پیاس دور ہو جاتی۔ اس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور شب ولادت میں کیوں مسلمان، شب ولادت میں سب مسلمان، نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فائدہ پا رہے ہیں، اور یہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو جو نعمتیں جن کی ہم گا رہے ہیں انہیں کی تو ہم گیت گا رہے ہیں۔ اس انداز سے آپ دیکھیں کہ ابو لہب کو جب ثواب ملا، اس انداز میں اس کو اجر ملا، اس کے آداب میں تخفیف کر دی گئی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اس نے محمد بن عبداللہ ہونے کی خوشی منائی، لیکن امتی جب رسول اللہ ہونے کی خوشی منائے، رسول اللہ ہونے کی جب وہ بشارت دے، رسول اللہ ہونے کا میلاد منائے، وہ سوچیں، اور جو لوگ نہیں مناتے وہ سوچیں کہ ابو لہب کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے اتنا ثواب دیا گیا، تو جو امتی رسول اللہ ہونے کی نیت سے میلاد منائے اس کو کتنا ثواب عطا کیا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شب ولادت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس کے بعد ان کا پورا گھرانہ یعنی دہلوی گھرانہ جو ہے، شاہ ولی اللہ ہو، شاہ عبدالعزیز ہو، ہر 12ویں شب 1 سے لے کر کے 12 تک ان کی میلاد ہوتی۔ اور اخبار الاخیار میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب میں پیش ہوں گا میرا کوئی عمل اگر سے قبول نہیں، لیکن 1 سے لے کر کے 12 تک جو میلاد میں نے منایا وہ اللہ کے حضور یقیناً قبول ہے۔ کہا اسی کے ذریعے سے اللہ میری شفاعت کرے گا، اللہ مجھے عذاب سے رہا کرے گا، مجھے جنت عطا کرے گا۔ کوئی بھی عمل میرا اگر سے قبول نہ ہو،
لیکن میلاد منانا، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، اس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ثواب اس پر دیا جائے گا اور ایسا ثواب ہوگا کہ اس کی وجہ سے مجھے عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے موقع پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔